یار یہ میری رضائی تم لوگوں نے کس چیز پر ڈال رکھی ہے؟ داجی یہ بکری ہے زکام لگا ہے اسے، سلوتری نے اس پر ڈالنے کو کہا تھا۔ میری شادی کی رضائی تم نے بکری پر ڈال رکھی ہے؟ نہ، گھر میں کوئی کاٹ واٹ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا جاجی وہ ہو چکا، میں آپ کے لیے نئی رضائی بنا دوں گا۔ بالکل نہیں بناؤں گا میں نئی رضائی، یہ میری شادی کی رضائی ہے۔ داجی آپ میری بات تو سنیں نا۔ نہ داجی ہٹو یہاں سے، میری شادی کی رضائی کس کی ہے؟ یہ پٹ پٹی، یہ گاڑی یہاں کس نے کھڑی کی ہے؟ ہاں پٹ پٹی داجی، پٹ پٹی یہ موٹر سائیکل ہے داجی۔ کس کی ہے یہ موٹر سائیکل؟ یہ گلولی کی ہے، میں نے اسے خود کل اس پر سوار ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں شاہ ولی ہے؟ لالا مجھے تو تمہاری ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں گلولی سے سمجھ لوں گا، اس نے داجی کی رضائی موٹر سائیکل کو کیوں پہنائی تھی؟ ہاں تم نہیں پوچھو گے، میں پوچھوں گا گلولی سے، اس نے میری شادی کی رضائی پھٹ پٹی پر کیوں ڈال رکھی ہے؟ کس مصیبت میں پھنس گئے یار۔ لالا مجھے بھی تو سمجھاؤ نا، بات کیا ہے؟ بڑا ہٹو گلولی کو چھوڑنا بکتے ہوئے۔ تو کہہ دو نا کہ موٹر سائیکل میری ہے۔ خامخواہ کہہ دو یہ میری ہے، میں یہ مصیبت کیوں اپنے سر لوں؟ تمہاری موٹر سائیکل بھی تو ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں ہے؟ میری موٹر سائیکل کبھی تھی، اب نہیں، پر مال پر دعوے نہیں کر سکتا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ کچہری گیا تھا تاریخ بختانے، وہاں سے کوئی اڑا لے گیا۔ کیا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں، موٹر سائیکل کے مقدمے لڑنے نہیں آیا۔ کیوں ہے گلولی؟ تم نے اپنی پھٹ پٹی پر میری شادی کی رضائی کیوں ڈال رکھی تھی؟ پٹ پٹی موٹر سائیکل کا کہہ رہی ہے؟ کاکا جی یہ موٹر سائیکل میری نہیں، بس خامخواہ سر پر تھوک دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ہاتم تھائی کون ہے جو خامخواہ پٹ پٹیاں سر پر تھوپتا رہتا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ لگے نا۔ کاکا جی آپ سچ کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو کہہ دو نا سچ، پیسے لگتے ہیں سچ کہنے میں، منہ میں درد ہوتا ہے۔ یہ ضروری نے کسی سے قرض میں خریدی ہے۔ ضروری نے خریدی ہے، قرض پر خریدی ہے؟ کہاں ہے ضروری؟ یاد ضروری؟ میں کہتی ہوں کون سا گناہ کیا ہے زربلی نے موٹر سائیکل خرید کے؟ بس خرید لی؟ بس خرید لی؟ اس کے نانا نے کبھی بھینس پر سواری کی تھی؟ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ اسے کبھی گدے پہ بھی سواری نہیں کی تھی۔ یہ تم کس کا کہہ رہی ہو؟ یہ میں اپنے چچا اور تمہارے باپ کا کہہ رہی ہوں۔ اور میں تمہارے باپ کا کہہ رہا ہوں جو میرے چچا تھے، سمجھ گئی؟ تمہارے بابا کے استبل تھے، تمہارے ابا کے تھے۔ کاکا جی آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کے ابا اور ان کے ابا دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ نہ تو یہ مجھے میرے باپ کا تانا کیوں دیتی ہے؟ تو یہ میرے باپ کا نام کیوں لیتا ہے؟ میں تو لوں گا میں، سمجھتا کوڑے، سمجھتا۔ داجی وہ ضروری لالا موٹر سائیکل سمیت تھانے پہنچ گئے ہیں۔ ہائے میں مر گئی۔ کیا جرم کیا تھا ضروری نے؟ کون لے گیا اسے تھانے؟ موٹر سائیکل چوری کی نکلی، چوری کی؟ کس سے خریدی تھی؟ غندل خان کی بھتیجے سے۔ سانے اب جاؤ نا، تھانے دار سے بات کرو نا۔ دیکھا مجھ سے مشورہ نہ کرنے کا نتیجہ۔ تو جانا، تم سب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تو جاؤ نا، تم سب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آئے خدایا، یہ لڑکو تم اس طرح کرو، تم تھانے پہنچو اور میں ذرا غندلو کی خبر لیتا ہوں۔ کیا خبر لوگے غندلو کی؟ اس نے میرے بیٹے پر چوری کا سامان بیچا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ چوروں کا سردار مالی مسرور کا سمیت گرفتار ہو چکے ہیں جناب، اب تمام گینگ کا پتہ لگ جائے گا۔ جی خانے علی، جب چوروں کا سردار گرفتار ہو چکا ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے گھر جانے کی۔ اچھا تو تم کرسی پر تشریف فرما ہو؟ وہ خانے علی لیکن میرا جرم؟ کرو جاؤ، چوروں کے سردار تم ہی ہو۔ میں اور چوروں کا سردار؟ ہاں تم۔
وہ خان علی میں نے غندل خان کے بھتیجے سے پکی رسید لے کر خریدی ہے. کچے پکے کا تو بعد میں پتا چلے گا بچوں. جی جی. اچھا کمار دستہ ان لوگوں کو تانے حاضر کرنے کے لیے کیا ہے؟ خان علی اب میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ اپنے گھر. کیوں ماں یاد آ رہی ہے؟ نہیں نہیں داجی کو اطلاع کرنی ہے نا جناب. تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم خود اطلاع دے دیں گے. شیر عالمہ جاؤ, کھڑے جاؤ. ان کو بار برانے میں موٹر سائیکل کے ساتھ بٹھا دو. خان علی کیا خامی نہیں؟ چلو. بھائی صورتحال یہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے نا. تمہارا نام؟ 10 بار تو بتا چکا ہوں کہ میرا نام غندل خان ہے. میں 11ویں بار بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. بتاؤ تمہارا نام. غندل خان غندل خان غندل خان. آخر میری بھتیجی کا جرم کیا ہے؟ تمہارے بھتیجے کا جرم یہ ہے کہ اس نے چوری کا مال خریدا ہے. تمہارا نام؟ شاملہ. کیوں خریدا تمہیں چوری کا مال؟ کاکا جی کون کہتا ہے یہ چوری کا مال ہے؟ میں کہتا ہوں یہ چوری کا مال ہے. تھانے میں محفوظ رجسٹرائے مال مسروقہ میں یہ اندراج موجود ہے. اب مجھے کیا معلوم تھا جی کہ یہ مال چوری کا ہے؟ تمہیں جس سے تم نے گاڑی خریدی تھی اسی کی نشاندہی پر چھٹکارا مل سکتا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام غندل خان ہے, میرے والد کا نام شانزلی ہے, میرے دادا کا نام گلولی ہے, اور میرے آبا و اجداد سیستان سے. میں نے تمہارا سلسلہ نسب اور خاندانی تاریخ نہیں پوچھی, میں نے تمہارے بھتیجے کا نام پوچھا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا نام شامیر ہے. یہ خود بتائے گا, یہ مجرم ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ شامیر خان جی. تو چلو پھر میرے ساتھ تھانے. نہیں حوالدار صاحب, انشاءاللہ کل میں اسے خود تھانے پہنچا دوں گا. نہیں بھائی نہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ غندل خان غندلی غندلو. اوہو زیادہ نعرے بازی مت کرو. تمہیں پتا ہے یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. چلو انشاءاللہ باقی باتیں تھانے میں ہوگی. میری بات تو سنیں نا. کاکا جی لے آؤ مجھے. بچاؤ کاکا جی. غندل خان یہ مسئلہ کیا ہے؟ ملک صاحب آپ آ گئے اور میں بھی آ گیا ہوں. کیوں ہے غندلو؟ چوری کا مال بیچنے کے لیے صرف میرا ہی بیٹا رہ گیا تھا. بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہ گاڑی چوری کی ہوگی؟ معلوم تھا, خوب معلوم تھا ان لوگوں کو. اب خواہ کی تراشی مت کرو, ایک مسئلہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. جب تمہارا بیٹا 20,000 روپے کی گاڑی 10,000 میں لے رہا تھا تو سمجھ جاتا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے. کیا وہ بچہ تھا؟ تمہارے اسی طرح الجھنے سے کیا فائدہ؟ اب تو فیصلہ تھانے میں ہوگا. دیکھو ملک صاحب, بات یہ ہے کہ اس کا 30 مار خان بھتیجا جب زرولی کو گاڑی دے رہا تھا تو کم از کم مجھے اشارہ تو کر دیتا نا. اور جب تمہارا 30 مار خان بیٹا گاڑی لے رہا تھا تو وہ تمہیں خود اشارہ کر دیتا نا. لو اور سنو, الٹا چور کوٹوال کو ڈال کے دیکھوں گا. اگر تم دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو گاڑی مال خانے میں جمع ہو جائے گی. کیسے جمع ہو جائے گی؟ 5,000 روپے پیش کی لیے ہیں اس کے بھتیجے نے, اور میں غندلو کے چمڑے سے بھی وصول کر سکتا ہوں. میرا نام حکمت شاہ ہے. چوری کا مال ہے, چوری کا, اچھی طرح سمجھ لو. اچھا تو یہ بات ہے, چوری کا مال ہے تو میں جاتا ہوں تھانے.